سورہ ہود آیات 84 سے 123۔ ان آیات میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پچھلی اقوام کی باتیں بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں نے کیا کیا اور پھر ان کا انجام کیا ہوا۔ تو پھر ہم اس میں اپنے اوپر غور و فکر کریں گے کہ ہمارا قرآن کے ساتھ یا سنتوں کے ساتھ کیا رویہ ہے۔ کیا ہم بھی تو نہیں بھول گئے؟ یا ہم بھی تو نہیں تو اس کو توجہ ہی نہیں دے رہے؟ اور پھر دیکھیں کہ انہوں نے توجہ نہیں دی، انہوں نے جھٹلایا تو ان کا کیا انجام ہوا۔ اور پھر کوئی بھی شخص جو ایسا کام کرے گا وہ بھی اسی طرح کے انجام پا سکتا ہے۔ تو یہاں پر اس چیز کو دیکھتے ہوئے آج کی آیات کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے اس کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ شعیب علیہ السلام پیغمبر ہیں اور مدین کی طرف ان کو بھیجا گیا تھا۔ قال یا قومی، انہوں نے کہا اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، ولا تنقصوا المکیال والمیزان، اور ناپ اور تول میں کمی نہ کرو۔ اچھا، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جو پچھلے والے انبیاء تھے نا، انہوں نے بھی اپنی اقوام کو یہی میسج دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں۔ اور اس کے بعد وہ اسپیسیفکلی اس چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں جو اس قوم میں خاص طور پر کوئی خاص برائی پائی جاتی ہے۔ یہاں پر ان لوگوں کی کیا برائی تھی؟ خوشحالی ہونے کے باوجود 2 نمبر پروڈکٹ دینا، خوشحالی ہونے کے باوجود ناپ اور تول میں کمی کرنا۔ ٹھیک ہے، ناپ اور تول میں کمی کرنا۔ ناپ اور تول میں کمی مختلف طریقوں سے کی جاتی ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ باقاعدہ ناپ اور تول میں کمی کرتے ہیں، جیسے آپ میئر کر رہے ہیں، فار ایگزامپل آپ نے دینی ہے جو چینی ہے وہ 1000 گرامز دینی ہے، لیکن آپ اس کو دے دیتے 950 گرامز۔ ٹھیک ہے، تو آپ اس کے میئرمنٹ میں خرابی کر دیتے ہیں۔ جیسے پیٹرول کی میئرمنٹ ہوتی ہے، اس میں لکھا کچھ آ رہا ہوتا ہے، دے کچھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بھی کیا ہے، ناپ اور تول میں کمی ہوتی ہے۔ اسی طرح اس کی جو سیکنڈ فیز ہے نقص کرنا یعنی کمی کرنا، اس میں کیا مراد ہے کہ آپ جو پیسے لے رہے ہیں وہ تو پورے لے رہے ہیں، لیکن پروڈکٹ کی جو ٹائپ ہے وہ ٹائپ اے نہیں ہے، بلکہ وہ ٹائپ بی یا ٹائپ سی ہے۔ ٹھیک، تو یہ ایک سیکنڈ ہے۔ تھرڈ ہمارے پاس کیا ہے کہ آپ چیز تو دے رہے ہیں، لیکن فار ایگزامپل دودھ تو آپ صحیح دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، دودھ آپ کی کوالٹی اے ہی ہے، لیکن اس کے اندر پانی ملا کر دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک تھرڈ کیٹیگری آ گئی کہ اس میں آپ یعنی چیز اوریجنل ہے لیکن اس کو بڑھا کر اس کے اندر آپ نے ملاوٹ کر دی ہے۔ اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ وہ چیز ہی وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ پروڈکٹ ہی نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں لوگوں کو، اور آپ ان کو نام کسی اور چیز کا لگا کر دے رہے ہیں۔ ٹھیک، اسی طرح ایک اور چیز بھی کہ آپ کہتے ہیں یہ فلاں جگہ کی ہے یا فلاں برانڈ کی ہے، لیکن اصل میں وہ فلاں کی نہیں ہوتی بلکہ کاپی ہوتی ہے۔ ٹھیک، تو اب آپ لوگوں کو یہ بتا کر بیچ رہے ہیں کہ یہ اوریجنل ہے، تو یہ بھی کیا ہے، کمی کرنا۔ یعنی آپ پیسے تو پورے وصول کر رہے ہیں، لیکن دوسروں کو جو چیز دے رہے ہیں وہ اوریجنل نہیں ہے، وہ ان پیسوں کی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ان پیسوں کی وجہ سے نہیں ملتی۔ والمیزانہ، اور ناپ اور تول میں کمی مت کرو۔ انی اراکم بخیر و انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، بلا شبہ میں تمہیں اچھے حال میں دیکھتا ہوں اور یقیناً میں تم پر گھیر لینے والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ یعنی اگر تم انہی باتوں پر کاربند رہے تو مجھے ڈر ہے کہ تمہارے اوپر عذاب آئے گا۔ وَيَا قومی، اور اے میری قوم، اوفوا المکیال والمیزان بالقسط، انصاف کے ساتھ ماپ اور تول کو پورا کرو۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھٹا گھٹا کر مت دو، یعنی ان میں چیزوں میں گھاٹا مت کرو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فسادی بن کر نہ پھرو۔ ٹھیک ہے، زمین میں دنگا فساد نہ کرو۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اللہ تعالیٰ کی بچت ہی تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی جو حلال پروفٹ ہے وہی تمہارے لیے اچھا ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں۔ قالوا یا شعیب، انہوں نے کہا اے شعیب، صلواتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، اے شعیب، کیا تمہیں تمہاری نماز یہی حکم دیتی ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ یعنی اب تم ہمیں ہمارا دین سکھاؤ گے؟ ہمارے باپ دادا جو کرتے آئے ہیں کیا وہ غلط تھے؟ ہمارے بڑے کرتے آئے وہ غلط تھے؟
अब तुम आ गए हो दीन सिखाने के लिए। तो यहाँ पर ऐ शुएब, क्या तुम्हारी नमाज, यानी तुम जो नेकी का काम कर रहे हो, तुम्हें ये हुक्म मिला है कि हमारे आपस में झगड़े करवाओ, हमारे बाप दादा को बुरा भला कहो, उनकी इबादत के तरीकों पर एतराज करो, अब तुम्हारा यही काम रह गया। औ अन्नफ अला फी अम्वालिना मा नशा, या ये कि हम अपने अम्वाल में जो चाहे करें। यानी तुम क्यों हमें गाइड कर रहे हो, ऐसे ना करो वैसे ना करो, प्रोडक्ट सी ना दो, प्रोडक्ट बी ना दो, ए कैटेगरी के प्रोडक्ट दो, नाप तोल में कमी ना करो। तुम्हें बिजनेस का क्या पता, हमें बिजनेस का पता है, हम जैसा चाहें बिजनेस करें। यानी तुम हमारे बिजनेस के मामले में हमें राय मत दो, सजेशंस मत दो, हम जो मर्जी करें, हमें पता है प्रॉफिट कहाँ से कितना लेना है। इन्नका लअंतल हलीमुर रशीद, हम बेशक आप तो बड़ी बुर्दबार बड़ी दानिशमंद है। ठीक है, यानी यहाँ पर ये किस मामले में कह रहा है, बुर्दबार और दानिशमंद, तंजिया तौर पर। यानी आप बहुत ही समझदार पैदा हो गए हैं कि आप हमें अब ये बताएंगे कि हम कौन सा बिजनेस कैसे करें, और किस में नाप और तोल में कमी की या बगैर हम लोगों को प्रोडक्ट्स दें। तो क्या हम कोई बेवकूफ़ है? अगर हम लोगों को ओरिजिनल प्रोडक्ट्स दे देंगे तो ये तो बड़ी बेवकूफ़ी है, इसमें तो हमें कम फायदा होगा। इसलिए हम प्रोडक्ट बी या प्रोडक्ट सी करके देते हैं, ए नंबर की प्रोडक्ट नहीं देंगे, क्योंकि उससे हमारा फायदा ज्यादा है। तो यहाँ पर वो असल में अटैक कर रहे हैं शुएब अलैहिस्सलाम पे। क़ाला या कौम अरअयतुम इन कुन्तु अला बय्यिनतिन मिन रब्बी व रज़क़नी मिन्हु रिज़्क़न हसनन। उसने कहा, ऐ मेरी कौम, क्या तुमने देखा, अगर मैं अपने रब की तरफ से एक वाजिया दलील पर हूँ और उसने मुझे अपनी जनाब से अच्छा रिस्क अता किया है, यानी अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे गाइड किया है, उसने मुझे चुना है, उसने मुझे एक वाजिया दलील दी है। वमा उरीदु अन उखालिफकुम इला मा अनहाकुम अन्हु, मैं इरादा नहीं करता कि मैं तुम्हारे बरखिलाफ वो काम करूं जिससे मैं तुम्हें रोकता हूँ। यानी मेरा ये प्लान हरगिज नहीं है कि मैं वो गलत काम करूं जिससे मैं तुम्हें रोक रहा हूँ। इन उरीदु इल्ला अल इस्लाह मस्ततात, मेरा तो काम यही है कि जहां तक हो सके मैं इस्लाह का इरादा कर सकूं, यानी मैं तुम्हारी इस्लाह कर सकूं अपनी इस्तात के मुताबिक। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, और इस्लाह भी मुमकिन नहीं है मगर इसकी भी तौफीक अल्लाह ही की तरफ से होती है। यानी मुझे अल्लाह ने चुना है, अल्लाह ने मुझे रोशन निशानियां दी हैं, अल्लाह ने मुझे अपने पास से रिस्क दिया है एक खास, और मैं तुम्हारी इस्लाह करना चाहता हूँ अपनी इस्तात के मुताबिक। और वो इस्तात भी कौन देने वाला है? अल्लाह। अल्लाह की तौफीक नहीं हो तो वो भी नहीं हो सकता, और मेरी तौफीक अल्लाह ही की तरफ से है। अलैहि तवक्कलतु व इलैहि मुनीब, उसी पर मैंने भरोसा किया और उसी की तरफ मैं रुजू करता हूँ। वया कौमी, और ए मेरी कौम, ला यजरिमन्नकुम शिक़ाक़ी अन युसीबकुम मिस्लु मा असाबा कौमा नूहिन औ कौमा हुदिन औ कौमा सालिह। और ए मेरी कौम, मेरी मुखालफत तुम्हें हरगिज मुस्तहिक न बना दे कि तुम्हें भी इस जैसी मुसीबत पहुंचे। कैसी मुसीबत? जैसी मुसीबत पहुंची थी कौमा नूहिन औ कौमा हुदिन औ कौमा सालिह, कौम नूह को, कौम हूद को या कौम सालेह को। वमा कौम लूत मिनकुम बिबईद, और कौम लूत तो तुमसे कुछ दूर भी नहीं, यानी कौम लूत का हाल तो अभी करीब ही तुम्हें गुजरा है, वो तुम्हारे सामने था, तुम उसके बारे में जानते हो। तो ऐसा ना हो कि मेरी दुश्मनी तुम्हें उसी रास्ते पर आमादा ना कर दे जिस रास्ते पर चलकर पिछली कौमों को अजाब हुआ, तो तुम भी ऐसे ना करना। यानी कई दफा ना इंसान गुस्से में आकर ऐसे स्टेप्स ले लेता है जिसकी वजह से वो अपना ज्यादा नुकसान कर बैठता है। तो यहाँ पर किसी शख्स की दुश्मनी में किसी बंदे के अगेंस्ट जाकर इंसान ऐसे कदम हरगिज ना उठाए जो उसको मजीद गहरे खाई में धकेल दें, जो उसको मजीद बुराई में धकेल दें। तो यहाँ पर वो उसको उनको मना कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि मेरी दुश्मनी तुम्हें आमादा कर दे ऐसी चीज की तरफ कि फिर तुम्हारा भी हाल पिछली अकवाम के जैसा हो। वस्तगफिरू रब्बकुम तुम्मा तूबू इलैहि इन्ना रब्बी रहीम वदूद वदूद। तो यहाँ पर अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करो, अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करो, अपने रब से बख्शिश मांगो, सुम्मा तूबू इलैहि, फिर उसी की तरफ तौबा करो। इन्ना रब्बी रहीम वदूद, बेशक मेरा रब बहुत रहम करने वाला है, वदूद बहुत मोहब्बत करने वाला है। वालू या शुआइबू मा नफकहू कसीरम मिम्मा तकूलू व इन्ना लनराका फीना ضعीफा वलौला रहतुका लरजमनाका वमा अंत अलैना बिअज़ीज़।
انہوں نے کہا اے شعیب، جو تم کہتے ہو ان میں سے اکثر باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، یعنی تم ایسی باتیں کرتے ہو جو ہمارے اوپر سے گزرتی ہیں، ہمیں تمہاری باتیں سمجھ نہیں آتی۔ حالانکہ وہ کوئی بہت مشکل باتیں نہیں کر رہے تھے۔ شعیب علیہ السلام ان کو ایک سیدھی سیدھی بات بتا رہے تھے کہ ناپ اور تول میں کمی مت کرو، اور لوگوں کو غلط پروڈکٹس مت دو، 2 نمبر پروڈکٹس مت دو، جتنے پیسے لے رہے ہو اس کے عوض کے مطابق ان کو چیز دو۔ لیکن وہ کہتے ہیں ہمیں تمہاری یہ باتیں سمجھ نہیں آتی، یہ ہمارے بزنس کے ساتھ میچ نہیں کرتی، اور ہم تمہیں اپنے درمیان ایک کمزور آدمی دیکھتے ہیں، یعنی ہم تو تمہیں کب کا جو ہے نا آگے پیچھے کر چکے ہوتے ہیں۔ وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اگر تمہاری برادری نہ ہوتی، یہ تمہارے آس پاس لوگ نہ ہوتے، یا تمہارا کوئی کنبہ قبیلہ نہ ہوتا، برادری نہ ہوتی، تو ہم تمہیں کب کا آگے پیچھے کر چکے ہوتے، تم ایک کمزور شخص ہو۔ وما انت علیہ لرجمناک، یعنی ہم تمہیں ضرور سنگسار کر دیتے، اور تم ہم پر کسی طرح غالب نہیں ہو، یعنی تم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ اگر تمہاری برادری نہ ہوتی تو ہم تمہیں مار ہی ڈالتے، سنگسار ہی کر دیتے۔ قال یا قوم، پھر میرے سامنے کا اے میری قوم، ارہتی اعوذ علیکم من اللہ واتخذتموہ وراءکم ظہریہ ان ربی بما تعملون محیط۔ انہوں نے کہا اے میری قوم، کیا میری برادری تم پر اللہ تعالیٰ سے زیادہ غالب ہے کہ تم نے اسے اپنی پیٹھ پیچھے پھینکا ہوا ہے، یعنی ایسے بنا کر رکھا ہے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر تم میری برادری سے ڈرتے ہو اور اللہ سے نہیں ڈرتے؟ کیا برادری زیادہ پاورفل چیز ہے اللہ سے؟ واتخذتموہ وراءکم ظہریہ، اور تم نے اسے اپنی پیٹھ پیچھے پھینکا ہوا ہے۔ ان ربی بما تعملون محیط، یقیناً میرا رب ان تمام چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، اور اے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کرتے جاؤ، یقیناً میں اپنی جگہ عمل کرنے والا ہوں۔ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ، اور ان قریب تمہیں بھی معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ، تم انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا، اور جب ہمارا حکم آیا ہم نے شعیب علیہ السلام کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو نجات دے دی، اپنی رحمت کے ساتھ، برحمت منا، اپنی خاص رحمت کے ساتھ۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور ان کو ایک ہولناک چیخ نے پکڑ لیا، جنہوں نے ظلم کیا تو انہوں نے اپنے گھروں میں صبح کی کہ وہ اوندے منہ پڑے تھے۔ جاسم، اس کو کہتے ہیں سجدہ والی جیسی حالت ہوتی ہے نا، اوندے منہ پڑے ہونا، سر نیچے ہوتا ہے، یعنی منہ زمین کی طرف ہے اور باقی بدن ایسے اوپر کی طرف۔ تو یہاں پر جاسمین اوندے منہ پڑے ہوئے تھے، یعنی یہ ایسی حالت میں پڑے ہوئے تھے، انہوں نے اس حال میں صبح کی کہ اپنے گھروں میں اس طرح مرے پڑے ہوئے تھے۔ تو اللہ کا عذاب ان کے اوپر آ کر رہا، اور ماس یعنی ڈسٹرکشن، بڑے لیول کے اوپر ڈسٹرکشن ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، وہ ان گھروں میں ایسے تھے جیسے وہ اس میں کبھی بسے نہ تھے، ایسے ویران ہو گئی۔ اَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ، سن لو مدین والوں کی بھی ہلاکت اسی طرح ہوئی جیسے کہ سمود والے ہلاک ہوئے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا، إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف۔ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ، تو انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی۔ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، حالانکہ فرعون کا حکم درست نہیں تھا، یعنی انہوں نے لوگوں کے پاس 2 آپشن تھی، ایک یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات مانتے اور ایک یہ کہ فرعون کی بات مانتے۔ تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف اور ان کے سرداروں کی طرف بھیجا کہ ان کو دین کی دعوت دو، مگر فرعون انفلوئنس رکھتا تھا تو لوگ فرعون کی طرف چلے گئے، حالانکہ فرعون ظالم بھی تھا، تو وہ فرعون کے ظلم سے بھی ڈر کر فرعون کی بات سننا شروع ہو گئے۔ یکدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار وبئس الورد المورود، قیامت کے دن وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا، چنانچہ انہیں وہ آگ پر پینے کے لیے لے کر آئے گا، یعنی وہ آگے آ کر آگ کے اوپر ان کو لے کر آئے گا، اور بہت بری پینے کی جگہ ہے جس پر پینے کے لیے آیا جائے، وارد ہوگا یعنی لے کر آئے گا۔ فرعون اپنی قوم کو ایک ایسی جگہ پر لے کر آئے گا جہاں پر فرعون خود بھی موجود ہے اور اس کی قوم بھی موجود ہے، اور وہ جہنم کے اوپر ان کو لے کر آئے گا، یعنی خود آگے آگے ہوگا اور قوم اس کے پیچھے پیچھے ہوگی، بالکل ایسے جیسے اس نے دنیا میں اپنی قوم کو اپنے پیچھے لگایا ہوا تھا۔
उस वक्त अगर इसकी कौम ये कहेगी भी कि हम तो फिरौन की बात मानते थे क्योंकि वो जालिम था, तो नहीं, जालिम की भी बात आप दुनिया में नहीं मान सकते। इससे मुझे याद आ रहा है, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, हमने ये गलत काम नहीं करना था लेकिन ऊपर से ऑर्डर था इसलिए हमने ये काम किया, ऊपर से बहुत प्रेशर था इसलिए हमने ये काम किया। तो ये प्रेशर और ये माजरत आप क़यामत के दिन नहीं दे सकेंगे। तो फिरौन से ज्यादा किसका प्रेशर हो सकता है? वो भी कत्ल की धमकियां देता था। तो यकदुमु कौमहू, वो क़यामत के दिन आगे आगे होगा और कौम को भी जहन्नुम के ऊपर लेकर आएगा। व उतबिउ फी हाज़िहि लानतन व यौमल क़ियामा, और इस दुनिया में भी उनके पीछे लानत लगा दी गई, और क़यामत के दिन भी बिइसर रिफ्दुल मरफूद, बहुत ही बुरा अतिया है जो किसी को दिया जाए, यानी कितनी बुरी चीज है जो किसी को मिले। ज़ालिका मिन अंबाइल कुरान नकुस्सुहु अलैक, ये बस्तियों की चंद खबरें हैं जो हम आपसे बयान करते हैं। मिनहा क़ाइमुन व हसीद, इनमें से बास खड़ी हैं, यानी कुछ बस्तियां ऐसी हैं जिनके कुछ कुछ हालात आपको नजर आएंगे, कुछ कुछ उसके रिमेनिंग्स आपको नजर आएंगे। वह हसीद, और कुछ ऐसी हैं जो बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं, उनका आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। ठीक है, कुछ बस्तियां अभी भी मौजूद है, उनके रिमेन्स मौजूद है, और कुछ बस्तियां ऐसी हैं जिनके रिमेन्स भी मौजूद नहीं है, सब के सब खत्म हो गया। वमा ज़लमनाहुम वलाकिन ज़लमू अनफुसहुम, हमने उन पर जुल्म नहीं किया था, उन्होंने खुद अपने ऊपर जुल्म किया। फमा अगनत अनहुम आलिहतुहुम अल्लती यदऊन मिन दुनिल्लाहि मिन शैइन लम्मा जाअ अम्रु रब्बिक वमा ज़ादूहुम गैर तत्तीब, चुनांचे इन लोगों के कुछ भी काम ना आया, उनके वो माबूद जिनको वो अल्लाह के सिवा पुकारते थे, जब तेरे रब का हुक्म आ गया, और उनके लिए बर्बादी के सिवा कुछ भी नहीं। यानी उन लोगों ने अपनी बर्बादी में और किसी चीज का इजाफा नहीं किया। वकदालिका अखज़ु रब्बिका इज़ा अखज़ल कुरा वहिय ज़ालिमा, और आपके रब की पकड़ इसी तरह होती है कि जब वो किसी जुर्म करने वाली बस्ती को पकड़ता है। इन अखज़हु अलीमुन शदीद, बिलाशुबा उसकी पकड़ बहुत ही दर्दनाक और बड़ी सख्त होती है। इन नफी ज़ालिका लआयतन लिमन खाफ अज़ाबल आखिरह, बिलाशुबा इसमें यकीनन एक निशानी है उन लोगों के लिए जो आखिरत के अजाब से डरे। ज़ालिका यौमुम मजमूउन लहुन नास व ज़ालिका यौमुम मशहूद, वो एक ऐसा दिन है जिस दिन सब लोग जमा किए जाएंगे, मजमू जमा होने की जगह, जिसका एक आप लोग दुनिया में भी देखते हैं। कोई ऐसी मकाम है, कोई ऐसी जगह है जहां पर आप देखते हैं ज्यादातर मुसलमान इकट्ठे होते हैं? यानी एक जना थोड़ी सी इंसान को नजर आती है कि हाजिरी का दिन कैसा होगा, कितनी आवाम होगी। यानी इंसान को आखिरत की एक चीज की तरफ लेकर जाता है। कोई बताना चाहेगा? कोई दिन ज़हन में आ रहा है? कोई दिन ज़हन में नहीं आ रहा? या आप लोग चैट में दिखेंगे अभी? कोई ऐसा दिन सोचें जिसमें लोग बहुत कसीर तादाद में जमा होते हैं, और वो दिन हमें आखिरत की याद दिलाता है कि इस तरह एक दिन हाजिरी का दिन भी होगा। मक्का में यौम अरफा, एक्सीलेंट, हज वाला दिन, बिल्कुल यौम अरफा का दिन। ठीक है, यौम अरफा के दिन आप देखते हैं कि सब लोग मैदान अरफात में जमा होते हैं, और सब लोग अपने ऊपर दो कपड़े लपेटे हुए, और इतनी आवाम होती है। तो ये दिन हमें याद करवाता है कि हमने एक दिन अल्लाह के हुजूर पेश होना है। तो यौम मजमूउल लहुन नास, वो हाजिरी का दिन होगा जिस दिन सब जमा किए जाएंगे। वज़ालिका यौम मशहूद, तो ये क़यामत के नामों में से एक नाम भी है, यौम मशहूद, वो हाजिरी का दिन होगा। वमा नुअख्खिरुहु इल्ला लिअजलिन मअदूद, और हम इसे एक गिनी हुई मुद्दत के लिए मुअख्खर कर रहे हैं। यानी क़यामत के दिन, अभी जो आप लोग देखते हैं यूट्यूब के ऊपर या किसी भी चैनल के ऊपर अक्सर आ रहे होते हैं उनके जो लिंक्स, उसके ऊपर आप देख रहे होते हैं कि थंबनेल क्या दिया होता है, 2024 में क्यामत आ जाएगी, दिसंबर में क्यामत आ जाएगी, जनवरी में क्यामत आ जाएगी। देखते हैं ऐसे लिंक्स। तो उसका असल में क्या जवाब है, अल्लाह सुब्हानहू ताला ही को क्यामत का इल्म है। ठीक है, जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे स्टूडेंट बन के, तो जिसको हदीस जिब्राइल भी कहते हैं, तो उसमें उन्होंने पूछा था ना क्यामत कब आएगी, तो आपने फरमाया था सवाल किया जाने वाला सवाल करने वाले से ज्यादा नहीं जानता।
یعنی اس کا بھی اتنا ہی علم ہے جتنا کہ سوال کرنے والے کا ہے، یعنی میں بھی تمہاری طرح نہیں جانتا کہ قیامت ایگزیکٹلی کب آئے گی۔ اور پھر آپ نے ان کو کچھ نشانیاں بتائی تھی، تو قیامت کی نشانیاں پتہ ہونا ایک الگ بات ہے، اور قیامت آنے کا علم ہونا کہ فلاں دن میں قیامت ہے، فلاں چیز میں قیامت ہے، اب سورج اس طرح موو کرے گا اور چاند ایسے موو کرے گا اور زمین ادھر آ جائے گی اور قیامت آ جائے گی، تو یہ سب چیزیں، ان چیزوں کے اوپر بلیو نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک؟ کیوں؟ کیونکہ اس کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور وہ آ کر رہے گی، وہ ایک گنی ہوئی مدت ہے جس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، ٹھیک؟ ہم اسے گنی ہوئی مدت کے لیے مؤخر کر رہے ہیں۔ یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنہ، جس دن وہ آئے گا کوئی شخص اس کی اجازت کے سوا کلام نہ کر سکے گا۔ فمنہم شقی و سعید، چنانچہ اس دن کچھ لوگ بدبخت ہوں گے اور کچھ لوگ نیک بخت ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نیک بختوں میں رکھے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، پھر جو لوگ بدبخت ہیں وہ آگ میں ہوں گے، اور اس میں ان کو آواز بھنجنا اور آواز نکالنا ہوگا، یعنی ایک ایسی آگ۔ آپ نے کبھی آگ کی آواز سنی ہے؟ جب تیز آگ کسی جگہ لگتی ہے اور اس کے اوپر ہوا پڑ رہی ہو تو آگ میں ایک آواز ہوتی ہے، ایک چنگھاڑ سی ہوتی ہے، ایک ڈفرنٹ سی آواز ہوتی ہے، خوفناک آواز ہوتی ہے۔ جب آگ ہوا سے موو کرتی ہے نا تو آگ کی بھی ایک آواز ہوتی ہے۔ مجھے امید ہے سب نے اس آواز کو سنا ہوگا کبھی نہ کبھی، ٹھیک ہے؟ تو ہوا چلنے کی وجہ سے نا کئی دفعہ ایک ڈفرنٹ سی آواز آتی ہے آگ کی، خوفناک سی۔ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، وہ وہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں جب تک آسمان اور زمین برقرار رہیں، سوائے اس وقت کے جو تمہارا رب چاہے، یعنی اللہ ہی چاہے تو نکال سکتا ہے، ورنہ وہ ہمیشہ ہمیشہ ادھر ہی رہیں گے۔ ان ربک فعال لما یرید، بے شک آپ کا رب جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ واما الذین سعدوا ففی الجنۃ، اور جن کو نیک وقت قرار دیا جائے گا، خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، وہ جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں جب تک زمین اور آسمان قائم ہے مگر جو آپ کا رب چاہے، عطاء غیر مجذوذ، اور وہ ایسا عطیہ ہے جو کبھی قطع نہیں کیا جائے گا، یعنی ان کو وہاں پر اتنی نعمتیں ملیں گی جو کبھی ختم نہیں ہوں گی، نہ ختم ہونے والی نعمتیں، یعنی ان کی نعمتیں بڑھتی ہی جائیں گی، کم نہیں ہوں گی، ختم نہیں ہوں گی، چیزوں کی شارٹیج نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ ہر وقت چیزوں کی سپلائی موجود رہے گی۔ فلا تکو فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء، یعنی چیزیں آؤٹ آف اسٹاک بھی نہیں ہوگی۔ فلا تکو فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء، بس آپ کسی شک میں نہ رہیں کہ جو وہ عبادت کرتے ہیں، وہ ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، یہ نہیں عبادت کرنے مگر ان کے باپ دادا بھی بس انہی چیزوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ، اور یقیناً ہم ضرور ان کو پورا پورا حصہ دیں گے اور اس میں کمی نہیں کی جائے گی، یعنی جو یہ عمل کر رہے ہیں، جو شرک یہ کر رہے ہیں اور ان کے باپ دادا کر رہے تھے، تو یہ اپنا حصہ پائیں گے اور ان کے باپ دادا اپنا حصہ پائیں گے، اور ان کے حصے میں سے کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، یعنی یہ کہہ کر چھوٹ نہیں جائیں گے کہ ہاں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو اپنے بڑوں کو فالو کر رہے تھے، ہمیں جیسا انہوں نے بتایا ہم تو وہی کر رہے تھے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آرگیومنٹ، یہ معذرت، یہ ایکسکیوز قبول نہیں کریں گے، کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل دی ہے اور وہ اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے۔ فرسٹ سپارے کے اینڈ پہ بھی آتا ہے اور اس سے تھوڑا سا ایک رکوع پہلے بھی آتا ہے نا، لہم ما کسبت ولکم ما کسبتم، تم اپنے کیے کے ذمہ دار ہو، تمہارے لیے وہ جو تم نے کمایا اور ان کے لیے وہ جو انہوں نے کمایا، اور تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو ان پہ بات ڈال دینے سے آپ کی بچت نہیں ہو جائے گی، آپ اپنے کیے کے خود ذمہ دار ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، کون سی کتاب ملی تھی موسیٰ علیہ السلام؟ تورات۔ رات، گڈ، بارک اللہ فیک۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، فَاخْتُلِفَ فِيهِ، لیکن کیا ہوا؟ جیسے ابھی بھی ہوتا ہے کہ کتاب ایک ہے لیکن اختلافات بہت زیادہ، پھر اس میں اختلاف کیا گیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور اگر ایک بات پہلے گزر نہ چکی ہوتی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یقیناً ان کے درمیان فیصلہ کر دیتا، وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور انہیں تو اس میں سخت شبہ، یعنی یہ تو ایک سخت شک پہ پڑے ہوئے ہیں کتاب کے متعلق بھی، ٹھیک۔ وَإِنَّا كُلًّا لَمَّا
لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، اور یقیناً آپ کا رب اس وقت آ جائے گا اور ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ انہ بما یعملون خبیر، اور بے شک وہ پوری طرح باخبر ہے اسے جو وہ کرتے ہیں۔ یعنی انسان جو بھی کام کرتا ہے، انسانوں کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ جو آیت ہے نا، وَإِنَّ، اور بے شک، یعنی اس کو تھوڑا سا سمجھے، اس کی جو انٹینسٹی ہے اس کو دیکھیں، وَإِنَّ، اور بے شک، کُلًا، سارے کا سارا، لما، جو بھی، لَيُوَفِّيَنَّ، البتہ وہ پورا کا پورا، ینا نون مشدد، ضرور ضرور انسان کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ یعنی چھوٹا عمل ہے، بڑا عمل ہے، تھوڑا ہے، زیادہ ہے، اس میں نیت کیا تھی، اس میں احسان کتنا تھا، یعنی آپ ایک بڑی چیز کر رہے ہیں یا آپ چھوٹی سی چیز کر رہے ہیں، لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا یا لوگوں کو پتہ چل بھی رہا ہے، ٹھیک، تو یعنی نیتیں، یعنی اس کی باریک چیز بھی اور اس کی بڑی چیز بھی، ہر چیز کا بدلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیں گے، اور پورا پورا دیں گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تو جس نے چھوٹی سی یعنی بڑائی اچھی بات کی ہوگی وہ بھی اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے برا کام کیا ہوگا تو وہ اس کو دیکھ لے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں ان تمام چیزوں کا حساب کتاب موجود ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اس کے یہاں لکھی جاتی ہے، کوئی چیز رائے گاہ نہیں جاتی۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، تو آپ ثابت قدم رہیں، کس کے اوپر ثابت قدم رہیں؟ جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، وَمَن تَابَ مَعَكَ، اور وہ بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی ہے، وَلَا تَطْغَوْا، اور حد سے نہ بڑھو، إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، کیونکہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ وَلَا تَرْكَنُوا لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ان لوگوں کی طرف مت جھکو جنہوں نے ظلم کیا، فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور ورنہ تمہیں بھی آگ لگ جائے گی، یعنی آگ چھوئے گی، اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا، اور پھر تمہاری بھی مدد نہیں کی جائے گی، یعنی ظالموں کا ساتھ نہیں دینا، ظالموں کی طرف نہیں جھکنا، ٹھیک ہے، چاہے وہ کتنا بھی پریشرائز کرے، ظالموں کی بات نہیں ماننی۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور آپ نماز قائم کریں دن کے دونوں اطراف میں اور رات کی چند گھڑیوں میں۔ دن کے دونوں اطراف، اس میں دو تفاسیر آتی ہے، نمبر 1 وہ کہتے ہیں فجر کا وقت اور عصر کا وقت مراد ہے، دو اطراف یعنی فجر اور عصر کا وقت مراد ہے، کیونکہ فجر کے ٹائم سورج نکل رہا ہے اور عصر کے ٹائم جب ختم ہوتا ہے تو سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، عصر کا وقت ختم ہوتا ہے اور جیسے سورج غروب ہوتا ہے تو مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، فجر اور عشاء کا وقت مراد ہے اور اس کے بعد درمیانی نمازیں بھی۔ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، تو زیادہ تر جو راجح قول ہے وہ کیا، فجر اور عصر مراد ہے، دن کے دو اطراف فجر اور عصر، یعنی اس میں آپ کیا کریں، اللہ تعالیٰ کے ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کے نام یاد کریں، اللہ تعالیٰ کے لیے نماز ادا کریں۔ یہاں پر نماز قائم کرو، اور اس سے نا علماء یہ بھی مراد لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، یعنی فجر کے بعد کا اذکار اور عصر کے بعد کا اذکار، ٹھیک ہے، وزلفا من اللیل، اور رات کی چند گھڑی میں، ٹھیک ہے، تو رات میں پھر کون سی نمازیں آ جائیں گی، مغرب، عشاء اور تہجد کی نماز، وزلفا من اللیل، اور رات کی چند گھڑیوں میں بھی، ان الحسنات یذہبن السیئات، بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، یعنی جب انسان نیکی کا کام کرتا ہے نا تو برائیاں مٹ جاتی ہیں۔ اسی لیے آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ جب انسان وضو کرتا ہے نا تو وضو کے اعضاء، یعنی جب تک اس ہر وضو کا جو عضو ہے، جب آپ اس پہ پانی ڈالتے ہیں تو اس کے جو جیسے جیسے آپ کی باڈی سے قطرے گرتے ہیں نا، ویسے ویسے آپ کے جو گناہ ہے وہ جھڑتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو تمام سے گرا گناہ، یہاں تک کہ جب انسان اچھا سا وضو کرتا ہے اور انسان نماز پڑھتا ہے تو انسان اس حال میں ہو جاتا ہے کہ اس کے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کبیرہ گناہوں کے لیے معافی مانگنی ہوگی لیکن صغیرہ گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو انسان نیکیاں کرتا رہے کیونکہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ذالک ذکر للذاکرین، اور یہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، کیونکہ ایسا کوئی بھی انسان نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں تو کبھی کوئی غلط کام کرتا ہی نہیں، مجھ سے تو کوئی گناہ ہوتا نہیں۔ تو جب بھی انسان اس چیز کو ریئلائز کرتا ہے تو ساتھ ساتھ کیا کرے، نیکی کے کام کرتا رہے، کیونکہ ایک نیکی کے اوپر اجر یہ بھی ہے کہ آپ کو اگلی نیکی کی توفیق مل جاتی ہے، اور برائی کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ آپ اس برائی کے بعد اگلی برائی میں دھستے جاتے ہیں۔
वस्बिर फ़इन्न अल्लाह ला युज़िअ अजर मुहसिनीन। आप सब्र करें कि अल्लाह ताला नेकी करने वालों का अजर ज़ाया नहीं करता। क्योंकि आप सब्र कर रहे होते हैं एहसान के लेवल के ऊपर, तो अल्लाह ताला एहसान को कभी भी ज़ाया नहीं करता। इस चीज़ को जहन में रखें। ठीक है, फर्ज से बढ़कर जब भी हम कोई काम करते हैं जो हमारे फराइज में नहीं होता, तो अल्लाह ताला उसके अजर को कभी भी ज़ाया नहीं कर देंगे। फलौला कान मिनल कुरूनि मिन क़ब्लिकुम उलू बक़िय्यतिन यनहौना अनिल फ़सादि फ़िल अर्दि इल्ला क़लीलन मिम्मन अंजयना मिनहुम। तुमसे पहले की कौमों में भी फिर बच्ची कुची भलाई वाले लोग क्यों ना हुए जो जमीन में फसाद से मना करते, सिवाय थोड़े से। यानी हमेशा ऐसा हुआ है कि पहले लोग भी गुजरे, लेकिन उनमें बहुत कम लोग थे जो अच्छाई यानी नेकियों का हुक्म देते हो और बुराइयों से रोकते हो। ऐसे बहुत कम लोग थे। फिर अल्लाह ताला क्या करता था, अल्लाह ताला उन लोगों में से जिनको हमने उनमें से निजात दी थी, यानी ये वो लोग थे जो लोगों को मना करते थे, खुद भी बुराइयों से रखते थे, लोगों को भी मना करते थे, फिर अल्लाह ताला ने इनको निजात देता था। वत्तबअल्लज़ीना ज़लमू मा उतरिफू फ़ीहि व कानू मुजरिमीन। और वो लोग जिन्होंने जुल्म किया, वो उन चीजों के पीछे पड़े रहे जिनमें उन्हें ऐशो आराम दिया गया था, और वो जराइम पेशा थे। यानी उनके नजदीक दीन की कोई अहमियत नहीं थी, वो सिर्फ मुजरिमाना काम करते थे। वमा कान रब्बुका लियुहलिकल कुरा। और आपका रब ऐसा नहीं कि वो बस्तियों को जुल्म के साथ हलाक कर दे, व अहलुहा मुस्लिमून, जबकि उसके बाशिंदे इस्लाह करने वाले हों। यानी अल्लाह ताला लोगों को कभी भी अजाब नहीं देता अगर वो लोग इस्तगफार करने वाले हों, इस्लाह करने वाले हों, नेक हों। ठीक, तो अल्लाह ताला कभी भी जुल्म नहीं करता। वलौ शाअ रब्बुका लजअलन नासा उम्मतन वाहिदा। अगर आपका रब चाहता तो तमाम इंसानों को यकीनन एक ही उम्मत बना देता, यानी सब मुसलमान होते। अगर अल्लाह चाहता तो जबरदस्ती सबको मुसलमान बना देता। वला याज़ालूना मुख्तलिफीन। लेकिन ये अल्लाह का तरीका है कि वो चॉइस देता है। अल्लाह ने ये दुनिया इसलिए बनाई है कि हमें चॉइस दी, और फिर ये देखे कि हम में से कौन अपनी मर्जी से दीन को फॉलो करता है, हिदायत के रास्ते पे चलता है, और कौन अपनी मर्जी से गुमराह होता है। फिर उसके मुताबिक उसका हिसाब किताब होगा। वला यज़ालूना मुख्तलिफीन, और हमेशा वो इख्तिलाफ ही करते रहेंगे। इल्ला मन रहिम रब्बुक, मगर ये कि जिन पर आपका रहम रहम करे। वलिज़ालिका खलक़हुम, और इसीलिए उन्होंने उसने उनको पैदा किया। व तम्मत कलिमतु रब्बिका ला अमला अन्ना जहन्नम मिनल जिन्नति वन नासि अजमाइन। और तेरे रब की वो बात पूरी हो गई कि मैं जहन्नुम को जिन्नों और इंसानों सभी से जरूर भर दूंगा। यानी जो अक्सरियत है ना, वो नेक नहीं होगी, अक्सरियत फसाद के कामों को करेगी, अक्सरियत मुजरिम है, अक्सरियत गुमराही के रास्ते को चलेगी। वकुल्लन नकुस्सु अलैका मिन अंबाइ रुसुलि मा नुसब्बितु बिही फुआदक। और हम रसूलों के वाकयात में से हर चीज आपको सुना रहे हैं जिसके साथ हम आपका दिल मजबूत करते हैं। दिल कैसे मजबूत होता है? आप किसी ऐसे काम में मुब्तला होते हैं, किसी ऐसी सिचुएशन में होते हैं, फिर आपको स्टोरी सुनाई जाती है, जी फलां शख्स था, उसके साथ ये फलां मामला हुआ, और उसने इस फलां शख्स के, यानी बड़े आपने मोटिवेशनल टॉक सुनी होंगी, मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, वो आपको बताते हैं जी फलां चीज हुई, उसकी जिंदगी यहाँ से खत्म शुरू हुई थी, और यहाँ पर आकर उसने ये स्टेप लिया, और फिर उसके बाद ये हो गया। तो क्या होता है, आपको भी एक हौसला मिलता है कि अच्छा अगर उसने कर दिया तो मैं भी कर सकता हूँ। अल्लाह ताला कहते हैं हम आपको पिछले अंबिया के वाकयात इसलिए सुना रहे हैं ताकि आपके दिल को साबित कदम रखें कि ऐसा ही होता है कि रसूलों के ऊपर कुछ लोग ईमान लाते हैं और कुछ लोग ईमान नहीं लाते। जो लोग ईमान लाते हैं उनको बचा लिया जाता है, जो ईमान नहीं लाते उनको हलाक कर दिया जाता है। और पैगंबरों को बुरा भला कहा जाता है, पैगंबरों का मजाक उड़ाया जाता है, पैगंबरों को कत्ल किया जाता रहा। तो ये सारी चीजें पीछे होती रही। आप अपने दिल को साबित कदम रखें। ठीक है, तो पिछले वाकयात सुनाने का ये मकसद। वजाअका फी हाज़िल हक़्क़ु व मौइज़तुन व ज़िक्रा लिल मुमिनीन। और आपके पास इस मामले में हक आ गया, और ये मान वालों के लिए नसीहत और याद दहानी है। वकुल्लिल्लज़ीना ला युमिनूना अमलू अला मकानतिकुम इन्ना आमिलून। आप उन लोगों से कह दो जो ईमान नहीं लाते हैं कि तुम अपने तरीके पर अमल करो, बिलाशुबा हम भी अमल करने वाले हैं। वअंतज़िरू इन्ना मुंतज़िरून, तुम भी इंतजार करो, बेशक मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करने वाला हूँ। अल्लाह ही के लिए है जो गैब आसमानों में और जमीन में, और उसी की तरफ मामले का लौटाना है। कुल्लुहु फअबुदहु व तवक्कल अलैहि, और उसी की तरफ आप भरोसा करें और उसी की इबादत करें। वमा रब्बुका बिगाफिलिन अम्मा तामलून। आपका रब उन तमाम चीजों से गाफिल नहीं है जो तुम अमल करते हो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप लोग ना ब्रेकआउट रूम ज्वाइन करेंगे, लेकिन अभी ये लिंक डिस्कनेक्ट हो जाएगा, इसी लिंक को दोबारा ज्वाइन करेंगे तो आप लोग ब्रेकआउट रूम में आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।